السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام ہے راہ حق۔ اس پروگرام میں ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں اور اپنی لینگویج میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا احکامات اس قرآن میں چھوڑے ہیں۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ بقرہ کی ہم نے 165ویں آیت پڑھی تھی، اور آج ہم نے 166ویں پڑھنی ہے، لیکن ہم ایک دفعہ 165 اور 64 دوبارہ رپیٹ کر لیں تاکہ ہم اس کا سیاق و سباق سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اللہ کے سوائے کوئی شریک بناتے ہیں اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی محبت کی جیسے رب سے ہونی چاہیے، اس وقت کو جب عذاب دیکھیں گے تمام لوگ، اس طرح کے لوگ، کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ عذاب دیکھیں گے جو اللہ کے ساتھ ویسی محبت نہیں کرتے جیسی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہاں سے آج ہم آگے پڑھیں گے کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، وہ لوگ، وہ ہستیاں بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو معبود بنایا، یا ان سے ایسی محبت کی گئی جیسی رب سے محبت کی جاتی ہے۔ تو وہ جن کو پوجا گیا یا جن سے محبت کی گئی، وہ یوم حساب والے دن اپنے رب کے سامنے ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہماری بارات کا اظہار کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے ہماری عبادت کی یا ہم سے ویسی محبت کی جیسی رب سے کرنی چاہیے، وہ لوگ مکر جائیں گے۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی وہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ریئل ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ کو جب یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو اللہ کے سوا لوگوں نے پروردگار رب بنایا تھا، تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا مانا تھا۔ اور حضرت عزیر کو جب یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا کہ آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھا گیا، تو وہ کہیں گے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، نہ میرا ان لوگوں سے تعلق ہے جنہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا یا سمجھا۔ تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی۔ اور اگر آپ امت محمدی میں بھی دیکھیں تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جیسی کہ رب سے کرنی چاہیے، تو آپ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے مجھ سے ایسی محبت کی جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ آپ سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور نبی رسول جس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہو تو اس کا ٹھکانہ آپ خود سمجھ لیں کہ وہ کہاں ہوگا۔ کاش ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم ان سے بیزاری کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ تو یہ پیروی کرنے والے جب انجام دیکھ لیں گے کہ یہ تو ہم سے مکر گئے، انہوں نے تو ہماری محبت کا اور ہماری عبادت کا کوئی مول نہیں ڈالا، ڈیفینیٹ وہ کیسے ڈالیں گے؟ وہ نہیں ڈالیں گے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے اللہ کا پیغام ہی آگے پہنچانا تھا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ہماری عبادت کرو یا ہم سے ایسی محبت کرو جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، تو ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن پیروی کرنے والے وہاں پہ کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں واپس لوٹ جائیں اور ہم اس محبت کے انکاری ہو جائیں جو ہم ان سے کرتے تھے، ویسی محبت، ٹوٹل محبت سے نہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم اس محبت سے انکاری ہو جائیں جیسی رب سے کرنی چاہیے تھی تو ہم نے ان کے ساتھ کی، یا ہم ان کی
جو عبادت گزاری ہے اس کے انکاری ہو جائیں، جو ہم نے ان کی عبادت کی تھی، حضرت عیسیٰ کی جیسے لوگ عبادت کرتے ہیں ویسے اللہ کی کرنی چاہیے تھی، تو وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو رب مانتے تھے وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس جائیں اور حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہونے کا ہم انکار کریں تاکہ ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں۔ لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اب یہ کاش فائدہ نہیں دے گا اور یہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ امتحان کا ٹائم گزر گیا، اب تو نتیجے کا رزلٹ کا ٹائم ہے۔ اسی طرح اللہ ان کے عمل انہیں حسرتیں بنا کر دکھا دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ خواہش حسرت میں بدل جائے گی۔ حسرت سے مراد ہے کہ جو پوری ہونے والی خواہش نہیں ہے، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ وہ لوگ جن کو یوم حساب والے دن یہ بات سمجھ آ جائے گی، وہ جان چکے ہیں کہ ہم نے غلط کیا اور وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ آگ سے نکلنے والے نہیں، یعنی کہ سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ زندگی کا چانس، جب تک آپ زندہ ہیں یہ چانس قائم ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ موت کے آغوش میں چلے گئے تو چانس گزر گیا۔ جو آپ نے سدھار کرنا ہے، جو اپنے نظریات آپ نے ٹھیک کرنے ہیں، جو اپنے آپ نے عقائد ٹھیک کرنے ہیں، جو اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، وہ اسی دنیا میں کرنے ہیں۔ اگر یہ دنیا کا ٹائم اوور ہو گیا تو آپ کا کھاتا ختم اور دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کے رکھیں، ایسا نہیں، اور نہ رعایت ملے گی نہ چانس ملے گا۔ اللہ بہت کلیئر قرآن میں کہتا ہے نہ رعایت ملے گی نہ چانس ملے گا۔ سو جو کچھ کرنا ہے ابھی سوچ لیں۔ اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاک ہے، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ پیپر لیک کر رہا ہے، جو پیپر آپ کو آنا ہے، جو امتحان آپ کو، جو یوم حساب والے دن آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، اللہ وہ پیپر لیک کر رہا ہے، لیک آؤٹ ہو گیا ہے۔ اگر پیپر لیک ہونے کے بعد بھی آپ اس کی تیاری نہیں کر سکتے تو پھر ایکچولی میں آپ مجرم ہیں۔ آپ وہ ہیں ہی نہیں جو اپنی تصحیح چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی درستگی چاہتے ہیں، آپ وہ ہیں ہی نہیں۔ سو اصلی مجرم وہ لوگ ہیں جو بات سمجھ میں آ جانے کے بعد، موقع مل جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم دنیا میں معاملات کرو، کھاؤ پیو، اے لوگو کھاؤ پیو اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاک ہے، یعنی کہ تم اپنے معاملات سر انجام دو دنیا میں، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی۔ تو ان راہوں سے رکو جو کہ راہ حق نہیں ہے، جو سٹریٹ پاتھ نہیں ہے، جو صراط مستقیم نہیں ہے۔ شیطان کے قدموں کو اگر تم فالو کرو گے تو شیطان تمہیں سٹریٹ پاتھ پہ نہیں رہنے دے گا، صراط مستقیم پہ نہیں لے کے جائے گا، وہ اس کی پیروی میں تم جہنم کے رستے کو اپناؤ گے۔ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو شیطان جو آپ کو، جب آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، تو شیطان جب آپ کو احکامات دیتا ہے، جو آپ کو معاملات میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ معاملات ہوتے ہیں برائی کے اور بے حیائی کے، اور اس بارے میں آپ وہ نظریات رکھو، وہ باتیں کرو اللہ کے بارے میں جو کہ آپ نہیں جانتے۔ اچھا، اب اللہ کے بارے میں آپ کے پاس جاننے کا سورس کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کا سورس کتاب اللہ ہے، اتھینٹک سورس کتاب اللہ ہے، صرف کتاب اللہ اتھینٹک سورس، اور اس کی روشنی میں، اس کی تفسیر میں آپ کے پاس حدیث ہے۔ تو کتاب اللہ سے جو باتیں تم نے اللہ کے بارے میں کرنی ہے، کتاب اللہ سے کرو۔ اگر تم کتاب اللہ کے علاوہ اللہ کے بارے میں نظریات رکھو گے،
اس کے بارے میں رکھو گے کہ اللہ نے یوں کرنا ہے اور یوں کرتا ہے اور یوں کرے گا، اگر آپ کی یہ باتیں کتاب اللہ سے ڈیفرنٹ ہیں، میچ نہیں کرتے ہیں، تو لازمی آپ بھٹک گئے ہیں اور آپ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کے بارے میں۔ شیطان یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کو برائیاں سکھاتا ہے، بے حیائی سکھاتا ہے، اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور وہ کرنے کو کہتا ہے وہ باتیں اللہ کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے۔ بغیر علم کے جو بات کی جاتی ہے وہ الٹی سیدھی ہوتی ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ تو یہاں پہ اہل کتاب اور کفار عرب اور باقی کفار اکٹھا ان کا ذکر ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کی پیروی کرو، جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی اس کی کرو جو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس روش کو فالو کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ اہل کتاب نے اپنی کرپٹڈ کتاب کے اوپر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اہل کتاب کے دونوں گروپوں نے، یہود نے بھی، نصارہ نے بھی۔ اہل کتاب نے اپنے کرپٹ دین کو اپنے باپ دادا سے وراثت میں لیا، اور وہ اس کے اوپر قائم رہے، اور وہ اس کو ٹھیک کرنے پہ راضی نہیں تھے، احیاء دین کی طرف وہ نہیں آ رہے تھے۔ اور کفار عرب نے بتوں کے اوپر اپنے باپ دادا کو پایا، جمے ہوئے پایا بتوں کے اوپر۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں سے محبت کرتے تھے، ویسی جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، تو وہ بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تو کیا تم ایسی صورت میں بھی اپنے باپ دادا کو فالو کرو گے اگر وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں؟ یہ اللہ کی طرف سے بیان ہے کہ کیا تم ایسی اس صورت میں بھی فالو کرو گے، لیکن یہ بیان ان کے دل کی آواز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جس مرضی روش پہ ہوں، چاہے تم ان کو یہ کہتے رہو کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں اور وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم پھر بھی ان کو فالو کریں گے کیونکہ ہماری وراثت ہے۔ الٹے سیدھے عقائد، الٹے سیدھے اعمال، الٹے سیدھے نظریات، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا سے سینہ بسینہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے باپ دادا پاگل تھے؟ کیا وہ جاہل تھے؟ وہ تو ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، کیا اس کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند؟ جن لوگوں نے کفر کیا، کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کے مانند ہے جو پکارتا ہے جو نہیں سنتا؟ اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا، سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے۔ تو جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کتاب اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، یا اللہ کی دوسری شکلیں، شیپس اور اللہ کے شریک بنائے، اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اس کی مثال ایسے ہے جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا۔ وہ بہرے بندے کو آوازیں دے رہا ہے اور بہرا بندہ ڈیفینیٹلی نہیں سنتا۔ تو وہ ایسے ہیں، ایسے بیوقوف اور جاہل ہیں جو اونچی اونچی پکار رہے ہیں کسی بہرے بندے کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور اونچی پکارنے سے شاید وہ سن لے۔ تو ان کا پکارنا سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہیں۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، وہ خود بھی عقل کے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے۔ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بہرے کو نہیں سنا سکتے، وہ اندھے کو نہیں دکھا سکتے، وہ گونگے کو نہیں بلوا سکتے۔ وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں احمقوں کی جنت میں ہیں۔ تو یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور جو تمہیں دی گئی ہیں، اور تم اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے رہو۔
اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ اپنے معاملات زندگی جو دنیا میں تمہیں دیے گئے ہیں ان میں بے شک بزی رہو، لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کو قائم رکھو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور جو تمہیں دی گئی ہیں، اور تم اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ در حقیقت ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، پس جو لاچار ہو جائے مگر نہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کھانے پینے کے ذکر سے مثال دیتا ہوا حرام اور حلال پہ آ گیا، کیونکہ اللہ پیچھے کہہ رہا ہے اور تم اگر صرف اس کی بندگی کرتے ہو تو اس میں سے کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، تو ساتھ اللہ نے پاکیزہ چیزیں بتا بھی دیں۔ تو اللہ نے کیا بتایا؟ در حقیقت ہم نے تم پہ حرام کیا ہے، تو جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ بتا دیا، جو اس کے علاوہ ہے وہ سب حلال ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ سب حلال ہے۔ کیا کیا جی؟ مرے ہوئے جانور کا گوشت مردار حرام ہے، اور زندہ جانور جس کو تم ذبح کر لو اس کا خون حرام ہے، تو آپ خون نہیں کھا سکتے اگر وہ کلاٹ بن جائے، نہ خون پی سکتے ہو۔ اور سور کا گوشت، اور ایگزیکٹلی ڈیفائن کر دیا، ایک جانور جس کا گوشت اور اس کی ہر چیز حرام ہے، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور ایسا جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے یا اللہ کے ساتھ ملا کے کسی کا نام لیا جائے۔ یہ دو باتیں ذہن نشین کر لیں کہ یا تو اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے یا اللہ کے ساتھ ملا کے ذبح کرتے وقت کسی کا نام لیا جائے۔ تو ذبح کرتے وقت آپ نے صرف اللہ کا نام لینا ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے ذبح بھی کر سکتے ہیں، خالی اللہ کا نام لے کر آپ ذبح کر سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو بھی جس میں اللہ اکلوتے اکیلے اللہ کا ذکر ہو اس کا آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں آپ جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے، ایک ایسی کنڈیشن بتا رہا ہے جس میں آپ کو حرام کھانا پڑ گیا ہے، آپ مجبور ہو گئے ہیں، بس جو لاچار ہو جائے، جس کو جان کا خطرہ ہو جائے، جس کو یہ خطرہ پڑ جائے کہ اگر میرے پاس صرف حرام گوشت اویلیبل ہے، اگر میں نے نہ کھایا تو میری جان جائے گی، جان بچانا فرض ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے پس جو لاچار ہو جائے مگر نہ سرکشی کا ارادہ رکھتا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، نہ وہ رغبت رکھتا ہو اس حرام کھانے کی طرف، یعنی کہ اس کے دل میں یہ لالچ نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ایسی کنڈیشن میں لے جاؤں جہاں پہ میرے پہ حرام حلال ہو جائے تو میں سور کا گوشت ٹیسٹ کر لوں، یا میں خون ٹیسٹ کر لوں، یا میں کہہ دوں ایسی سچویشن کہ بھئی یہ آستانے پہ اللہ کے علاوہ ایک نام لیا گیا تھا تو وہ بھی میں کھا لوں۔ تو اپنے آپ کو وہ سرکش، کوئی اس کے دل میں سرکشی نہ چھپی ہو اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اگر اس کو کھانا پڑے تو وہ ایک حد سے نہ بڑھے، صرف اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھائے، نہیں، جو اس نے سمجھ لے کہ 4 لقمے کھائے ہیں جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اس سے آگے اس کے لیے حرام ہے، تو نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر، ایسے بندے پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب بصورت کتاب نازل کیا اور اسے وصول کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ کتاب اللہ سے باتیں چھپاتے ہیں، یعنی کہ کتاب اللہ کن کے پاس ہے؟ یا تو اہل کتاب کے پاس ہے، یہود و نصارہ کے پاس ہے، یا مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو جو لوگ توریت اور انجیل سے باتیں چھپاتے ہیں، یہاں پہ وہی چیزیں ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں جو
بنی اسرائیل کے لیے حرام تھیں اور وہی ہمارے لیے حلال کیا گیا جو ان کے لیے حلال تھا، لیکن وہ اپنے کرپٹڈ دین میں جو ان کے پاس غلط ملت دین آیا ہوا ہے اس کے لحاظ سے ہمارا اور ان کے حرام اور حلال کا ڈفرینس ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، وہی چیزیں ان کے لیے حرام تھیں وہی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب بدلتے ہیں۔ تو جو اللہ کی کتاب میں سے باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے، اس چھپانے کے بدلے یا اس کو چینج کرنے کے بدلے تھوڑے فائدے اٹھاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں جان کے، اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا۔ اگر آپ اہل کتاب میں سے ہیں اور آپ نے کچھ چھپایا تو یہ عذاب آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ امت محمدی میں سے ہیں اور آپ نے قرآن کی غلط تفسیر کی، آپ نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا، آپ نے قرآن کو غلط انداز میں پیش کیا، یا آپ نے ان لوگوں کو جو قرآن کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے، کیونکہ یہ ٹھیکہ تو مسلمانوں نے مولویوں کے ذمہ اور جو ہے یہ جو آپ کہہ لیں کہ مدرسے والے ہیں یا درس نظامی کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں یا مسجدوں کے امام ہیں یا وہ علماء کا ایک طبقہ ہے، ہم نے تو ان کو آؤٹ سورس کر دیا، ہم نے تو خود قرآن کو پڑھنا ختم کر دیا۔ تو اگر یہ تو عوام کا رد عمل، عوام کا عمل ہے نا، اگر اس اعتماد کے بعد، اس مینڈیٹ کے بعد آپ کا دیندار طبقہ قرآن کو اپنے فائدے کے لیے اس میں سے کچھ چھپا جاتا ہے، کیونکہ خود تو انہوں نے قرآن پڑھنا نہیں ہے، لیکن اگر دیندار طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے وہ کتاب اللہ میں سے کچھ باتیں بدل کے سنا دیتا ہے، کچھ چھپا لیتا ہے، کچھ بتا دیتا ہے، کچھ کو الٹا کر دیتا ہے، کچھ کو سیدھا کر دیتا ہے اپنے نفع کے لیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ سٹیٹمنٹ بالکل ٹرو ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے نہ بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا، سو کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی ہمت کی داد ہے کہ وہ کس قدر راضی ہو گئے ہیں کہ ہاں ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اوکے خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم جہنم بھگت لیں گے۔ اور ایک اس چیز نے بہت مارا ہے ہماری قوم کو، امت مسلمہ کو، کہ ہم اپنے گناہ بھگت کے جہنم سے جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ آپ بات نوٹ کر لیں مسلمان، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، جو جہنم میں گیا سو گیا۔ تو لوگ، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک پرابلم آج کی دنیا میں یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا گناہ بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، اور ویسے کچھ لوگ اس قدر مجرم بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دنیا میں عیاشی کر لو، مزے کر لو، مال سمیٹ لو، لیکن اللہ کہتا ہے بیسکلی وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔